صحابہ اکرام کی شان کی بات آئی، ختم نبوت کے رکھوالے صحابہ، قرآن کی سنبھالنے والے صحابہ، نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہ دینے والے صحابہ، نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے بچانے والے صحابہ، نبی کے حبدار صحابہ، نبی کے تابعدار صحابہ، جنہوں نے چمڑے تو دڑوا لیے، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا، اپنے بچوں کو تو ذبح کروا لیا، اپنی بوٹیوں کا قیمہ کروا لیا، لیکن نبوت کی پگڑی پر آنچ نہ آنے دی، اللہ کی توحید کی دیواروں میں دراڑیں نہ ڈالنے دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، امیہ کی مار ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں در ہے، سینے پر چٹان ہے، مار مار کے لولوحال کر دیا، مار مار کے ادموا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، حضرت بلال کے کان میں جا کے کہنے لگے، بلال اپنے ایمان کا اظہار اگر نہ کرے تو تیرا کیا جائے گا؟ مجھے بھی پتا تو ایمان والا، کالی کملی والے کو پتا تو ایمان والا، عمر فاروق کو پتا تو ایمان والا، اے بلال اگر اپنا ایمان دبا لے گا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے خاموش ہونے کے چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیا، رو کے کہنے لگے، ابو بکر یہ بات تیری زبان سے جچتی نہیں، ابو بکر تو نہ کہتا، کوئی اور کہتا مجھے دکھ نہ ہوتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بلال میں نے تیری بھلائی کے لیے کہا، اس میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر ذرا سوچ تو صحیح، میں تیری جگہ ہوتا، تو میری جگہ ہوتا، میں تجھے بتلاتا تیرے دل پہ کیا گزرتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تیرے دل پہ کیا تکلیف پہنچی؟ کہنے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر میں آہد آہد کیوں نہ کہوں، میں اللہ الصمد کیوں نہ کہوں، میں اللہ احد کیوں نہ کہوں؟ تجھے کیا پتا جب امیہ کا درہ لگتا ہے میرا چمڑا ادھرتا ہے، درہ لگتا ہی خداوند عالم کا مجھے دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، میں نے اپنے بندوں کے اندر جھانک کے دیکھا، کئی سونے کی لالچ نظر آئی، کئی مال نظر آیا، میں نے اپنے بندوں میں جھانک کے دیکھا، کئی اولاد کی محبت نظر آئی، کئی ماں باپ کی محبت نظر آئی، کئی رشتہ داری کی محبت نظر آئی، کئی بیوی بچوں کی محبت نظر آئی۔ وہاں صحابہ سلام صحابہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے سینوں کو کھول کے دیکھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تیرے یاروں کے سینوں پر دیکھا، سوائے ایمان کے مجھے ان کے سینوں پر کچھ اور لکھا نظر نہیں آیا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، شانوں والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایمان بچانے کے دعوے بڑے ہیں، حکومت گرانے کے دعوے بڑے ہیں، اللہ کرے اس دعوے میں کامیاب کرے انشاءاللہ۔ جب تک سنی گھر کے اندر زندہ ہے، جب تک سنیوں سے گھر آباد ہے، اور اللہ اکبر ان سنیوں کی قیادت کرنے والے قائد جمیلت ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرزند زندہ ہے انشاءاللہ۔ وہ روزہ انور پر حضور سے وعدہ کر کے آیا، ہم نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، محمد کی جوتی پر جال کا نذرانہ پیش کر دینا ہمارا کام ہے۔ مسلمانوں جہاں شناختی کارڈ بناتے ہو، جہاں نکاح کا فارم پر کرتے ہو، جہاں نوکری کا فارم پر کرتے ہو، رکن سازی ہو رہی ہے، الحمدللہ اس جماعت کے کارکن بن جاؤ۔ یہ وہ قافلہ جو صحابہ اکرام سے بچھڑا ہوا صحابہ نہیں ہے، صحابہ اکرام سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماتھے پہ نور چمکتا ہے، جن کے سینے میں قرآن چمکتا ہے، جن کے چہرے پر اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں چہرہ دیکھو خدا یاد آ جاتا ہے، ان کے کرداروں کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔
یہی لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. آؤ میرے عزیزو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ تو سارے صحابہ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علیحدہ تھا. فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تم میں کون ایسا جوان ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر لی ہو، کسی مریض کا حال پوچھا ہو؟ پتا تھا 1400 سال کے بعد ایسا نفسا نفسی کا زمانہ آئے گا. سگے باپ کو نہیں پوچھیں گے، سگی ماں کو نہیں پوچھیں گے، بہن بھائیوں کو نہیں پوچھے گا، رشتہ داروں کو نہیں پوچھے گا. سگا بھائی ساتھ والے مکان میں رہتا ہے، ایک بھائی کے گھر روزانہ گوشت پکے گا، دوسرے کے گھر دال بھی میسر نہیں ہوگی. ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، بھائی سے چھپ کر دروازے بند کر کے کھائے گا. ماں جایا بھوکا رات کو سو جائے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے جو آج فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کا حال پوچھا ہو؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نگاہ پڑی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے وجود کو صحابہ کے پیچھے ہو کر چھپانا شروع کر دیا. نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا جو اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا اس کے عملوں میں ریاکاری آ جائے گی. بے فکر ہو کے کھڑا ہو جائے، اس کے عملوں کی قبولیت کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ دے رہا ہوں. حضرت عمر کی نگاہ پڑی، آگے ہوئے، حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کے کھڑا کر دیا. کملی والے ہو نہ ہو ابو بکر ضرور کر آیا ہوگا. جی میرا ابو بکر. حضور کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو نکالنا شروع کر دیے. یہ آنسو نہیں، یہ ہاں ہو رہی تھی کملی والے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بڑا پیارا یار ہے، 3 دن ہو گئے بیمار ہے. جتنا بھی بیمار ہو جائے بے شک مسجد میں نہ آئے، فرض تو دور کی بات ہے، کبھی اس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے.